آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں ربیع الاول۔ آپ تمام احباب کی مائع کی طرف توجہ نہیں ہے۔ نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ہمیں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ محترم، آج کا یہ مقدس دن عظمتوں اور برکتوں والا دن، اس دن کے اندر اللہ نے اپنا محبوب مومنوں کو عطا فرمایا۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، تحقیق ہم نے مومنوں پر احسان کیا، اذ بعث فیہم رسولا، کہ اپنا محبوب مومنوں کو عطا فرمایا۔ آج جب ہم میلاد مصطفیٰ کا جلوس نکالتے ہیں، میلاد مصطفیٰ کی محفل کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں ملتا کیا ہے؟ آؤ دلیل سن لو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب جو کافر ہوا، کافر رہا، حالت کفر کے اندر مرا، جب میرے نبی کی ولادت کا وقت آتا ہے، حضور علیہ السلام اس کائنات کو منور کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں، تو ابو لہب کی لونڈی ہے سویبہ، وہ دوڑتی ہوئی اپنے مالک ابو لہب کے پاس آتی ہے اور آ کر کہتی ہے میرے آقا، میرے مالک، اللہ نے تمہیں بھتیجا عطا کیا ہے۔ ابو لہب نے جب سنا میرے مرحوم بھائی عبداللہ کے گھر کے اندر اللہ نے بیٹا عطا کیا ہے، ابو لہب نے انگلی کا اشارہ کیا، اپنی لونڈی کو آزاد کر دیا، کفر کی حالت کے اندر رہا۔ اس کی حالت کفر کے اندر اللہ نے اس کے خلاف پوری سورت قرآن کی نازل کی، تبت یدا ابی لہب و تب، مر گیا۔ مرنے کے بعد حضرت عباس بن عبد المطلب انہوں نے خواب دیکھا، کیونکہ بھائی تو تھا، خواب کے عالم کے اندر پوچھا اے میرے بھائی کیا بنا مرنے کے بعد؟ اس نے کہا کہ سزا کے اندر ہوں، عذاب کے اندر ہوں، بڑی سختی ہوتی ہے، لیکن جب پیر کا دن آتا ہے میرے سے انگلی سے ایسی چیز نکلتی ہے جس کو میں پی لیتا ہوں، سکون مل جاتا ہے، اور پیر والے دن میرے عذاب کے اندر تخفیف کر دی جاتی ہے۔ پیر والے دن میرے عذاب کے اندر کمی کر دی جاتی ہے۔ وہ پیر کا دن کون سا تھا؟ جب میرے اور آپ کے آقا علیہ السلام اس کائنات کے اندر تشریف لائے، ابو لہب نے نبی سمجھ کر نہیں، بھتیجا سمجھ کر خوشی کی، اپنی لونڈی کو آزاد کیا، اسے حالت کفر کے اندر مرنے کے باوجود اللہ اس کے عذاب کے اندر تخفیف فرما رہا ہے۔ تو جو مومن ہوگا، جو حضور کا کلمہ پڑھنے والا ہوگا، حضور کے ساتھ محبت کرنے والا ہوگا، حضور کی آمد کی خوشی کے اندر محفل میلاد سجائے گا یا جلوس کا اہتمام کرے گا، تو اللہ اسے کتنے انعامات عطا فرمائے گا۔ شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے کہ کافر خوشی منائے اللہ اس کو بھی محروم نہیں فرماتا، تو جو مومن حضور کا کلمہ پڑھنے والا خوشی منائے گا انشاءاللہ العزیز اللہ اسے جنت کا مقام عطا فرمائے گا۔ آمد مصطفیٰ کی خوشی کیا ہے؟ حضور کا ذکر کرنا۔ اللہ نے کتنی کتنی نعمتیں عطا کی۔ آج گھر کے اندر بیٹا پیدا ہو جاتا ہے، ہم اپنی حیثیت کے مطابق خوشی مناتے ہیں، لیکن اللہ نے کائنات کا مالک اپنا محبوب ہم مومنوں کو عطا فرمایا، تو مومن کا حق بنتا ہے کہ حضور کی آمد کے اندر خوشی کا اظہار کرے۔ چہرے سے بھی پتہ چلنا چاہیے، گھر سے بھی پتہ چلنا چاہیے۔ گھر کے اندر جب جھنڈا لگا ہوگا پتہ چلے گا کہ حضور کی عاشق کا گھر ہے۔ رات کے وقت چراغاں ہو رہی ہوں گی تو دیکھنے والا، گزرنے والا اس بات کو سمجھ جائے گا کہ کسی گستاخ رسول کا نہیں، کسی محب رسول کا گھر ہے۔ تو ہم نے اپنے چہروں کو بھی سجانا ہے، اپنے سینوں کو بھی سجانا ہے، آمد مصطفیٰ کی خوشی منانی ہے۔ اور میں نے تو صبح بعد نماز فجر بھی عرض کیا، آج خوشی بھی دگنی ہے، آج خوشی بھی دگنی ہے، کیونکہ ایک جمعہ کا دن بھی ہے اور ایک عید میلاد النبی کا دن بھی ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بتلا دے
آج گستاخ نبی کو اور غیرت مسلم زندہ ہے، ان پر مر مٹنے کا جذبہ، ہاتھوں کو بلند کرے، ان پر مر مٹنے کا جذبہ آج بھی تھا اور آج بھی ہے۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ میرے نبی علیہ السلام مکہ سے ہجرت فرماتے ہیں۔ دوسری دلیل سنیے، حضور مدینہ تشریف لائے، دیکھا یہودی 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتے ہیں۔ کون سے دن کا؟ 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتے ہیں۔ میرے نبی علیہ السلام نے پوچھا اس دن روزہ رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ یہودیوں نے عرض کی کہ اس دن اللہ نے ہمارے نبی موسیٰ علیہ السلام کو نجات عطا فرمائی، اس نجات ملنے کی خوشی کے اندر ہم روزہ رکھتے ہیں۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا تمہارا اتنا تعلق جناب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نہیں ہے جتنا ہمارا تعلق ہے، کیونکہ تم امتی ہو، میں نبی ہوں، موسیٰ علیہ السلام بھی نبی ہے۔ میرے نبی علیہ السلام نے صحابہ کو حکم دیا، اے میرے صحابہ 10 محرم کا روزہ رکھنا ہے، اور اس کے ساتھ یا 9 محرم کا یا 11 محرم کا، تاکہ یہودیوں کی مخالفت بھی ہو جائے، موسیٰ علیہ السلام کی خوشی کا اظہار بھی ہو جائے۔ 2 دن روزہ رکھنے ہیں۔ اللہ موسیٰ علیہ السلام کو دشمن سے نجات عطا فرمائے، یہودی اس دن تو خوشی منائیں، تو ہم مسلمان نبی کی آمد پر خوشی نہ منائیں، ضرور منائیں، کیونکہ کیا ہے، صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی، جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا۔ خدا اہل سنت کو آباد رکھے، محمد کا میلاد ہوتا رہے گا۔ ہم میلاد بنا رہے ہیں، ہم نہیں، انبیاء نے حضور کا میلاد بنائیں کیا۔ قرآن مجید کے اندر ہے وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں لوگوں، میں تمہیں اس نبی کی آمد کی خوشخبری دے رہا ہوں جن کا نامی اسمی گرامی احمد ہوگا، جن کا نامی اسمی گرامی احمد ہوگا۔ حواریوں نے پوچھا، ان کے کلمہ پڑھنے والوں نے پوچھا، اے اللہ کے نبی، اللہ نے آپ کو بڑی شانیں عطا فرمائی ہیں، بغیر باپ کے آپ کو پیدا کیا ہے، روح اللہ کلمت اللہ کے لقب عطا فرمائے ہیں، آپ جس نبی کی آنے کی خوشخبری دے رہے ہیں وہ کتنی عظمتوں والا ہوگا، وہ کتنی عظمتوں والا ہوگا۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اگر مجھے آج بھی جو انجیل برنباس عیسائیوں کی کتاب موجود ہے اس کے اندر یہ بات آج بھی موجود ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اگر مجھے اس آنے والے نبی کے نالین یعنی جوتے مبارکہ کے تسمے باندھنے کی سعادت مل جائے تو یہ میرے لیے بہت بڑی سعادت ہوگی۔ کتنی عظمتوں والا رسول اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ آخر کے اندر سید اعلیٰ حضرت کا ایک شعر اور گفتگو ختم۔ میرے امام نے تو بڑی دور کی بات کی، میرے امام سید اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے تو فرمایا حشر تک ڈالیں گے ہم۔ کب تک؟ دنیا نہیں، یہ دنیا کی زندگی نہیں، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے۔ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، اور خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ مجھے ایک شعر کی فرمائش کی کہ اشارہ ہوا تو وَدُّحَا مکھڑا، اللہ نے کیسا نورانی چہرے والا رسول ہمیں عطا فرمایا۔ شاعر کا خیال دیکھیے، وَدُّحَا مکھڑا وَاللَّيْلِ زُلْفَا۔ آج جمعے پر انشاءاللہ اسی موضوع پر میرا بیان ہے، زندگی نصاتیت ہو، اللہ نے کیسا نورانی چہرے والا رسول ہمیں عطا کیا۔ وَدُّحَا مکھڑا
واللیل زلفاں ما زاغ دا کاجل پایا ہے بابا دے بلند بابا دے بلند جس نے ابھی تک نہیں کہا وہ بھی کہہ دے بابا دے بلند والدہا مکھڑا واللیل زلفاں ما زاغ دا کاجل پایا ہے یو رل مل سارے کہنے نے وہ رب نے یار سجایا ہے سرکار کی آمد دلدار کی